استخارہ کیا؟ استخارے کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص عمل ہوتا ہے، کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس میں کوئی ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو. تو خوب سمجھ لیجیے کہ جو مصنون استخارہ ہے حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت، اس میں یہ کچھ نہیں ہے. استخارے کا مصنون طریقہ صرف یہ ہے کہ آدمی 2 رکعتیں پڑھے استخارے کی نیت، اس نیت سے کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے. بس 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی مصنون دعا پڑھ لے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اور دعا بھی کیا عجیب دعا ہے استخارے کی، انسان سارا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو ایسی دعا کبھی کر نہ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں. مجھے تو علم ہے نہیں، آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر اور آپ کی قدرت کے واسطے سے میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں. فإنك تعلم ولا أعلم، إنك تعلم وأنت أنا لا أعلم. اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك. اللهم أنت تعلم ولا أعلم. اللهم إنك تعلم وأنا لا أعلم. اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں نہیں جانتا. ان 2 راستوں میں سے کون سا راستہ میرے حق میں بہتر ہے، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں. وتقدر ولا أقدر، اور آپ قدرت رکھتے ہیں، میرے اندر قدرت نہیں. وإنك أنت علام الغیوب، اور آپ غیب کا علم رکھنے والے. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. پیغمبر یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کا کام نہیں. یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ، اس کا تصور کرے جو بھی معاملہ سامنے ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجیے. کیا مانگے گا انسان اس سے زیادہ؟ اس کو مقدر کر دیجیے، اس کو آسان کر دیجیے اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجیے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اس کو مجھ سے پھیر دیجیے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے پھیر دیجیے. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو. یہ راستہ میرے لیے بہتر نہیں تو یہ تو چھوڑ دیجیے، اس کے بدلے جو میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما لیجیے. ثم أرضني به، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے، کہ اس کے اوپر مجھے مطمئن بھی فرما دیجیے. اب اس سے زیادہ کیا مانگے گا کوئی انسان؟ اب پیغمبر ہی مانگ سکتا. یہ دعا کر سن فرما، یہ دعا کر لے 2 رکعت پڑھنے کے بعد اور بس یہ ہو گیا استخارہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارہ جو ہے یہ ہمیشہ سوتے وقت ہی کرنا چاہیے، یا عشاء کے بعد ہی کرنا چاہیے، یا رات ہی کو کرنا چاہیے. ایسا کچھ ضروری نہیں، کسی وقت بھی کریں جب بھی موقع ملے. نہ رات کی کو قید ہے، نہ دن کی کو قید ہے، نہ سونے کی قید ہے، نہ جاگنے کی قید ہے. آدمی جس وقت بھی موقع ملے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے. پھر کوئی خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے، کچھ ضروری نہیں. بعض مرتبہ آ بھی جاتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں بھی آتا. آئے یا نہ آئے
قلب کا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کا رجحان دل کا کسی ایک طرف ہو جاتا ہے، تو جس طرح بھی رجحان ہو وہ کر لے، اور بکثرت ایسا ہوتا بھی ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ رجحان نہ بھی ہو کسی ایک جانب، پھر بھی کشمکش دل میں برقرار رہے، تو بھی استخارے کا مقصد پھر بھی حاصل، کیوں؟ اس واسطے کہ پھر اللہ تعالیٰ کرتے وہی ہے تو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، آج انسان کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو گئی، پہلے سے دھیان بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس کام سے کو انسان سے پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہوتا پھر وہی ہے جس میں اس بندے کے لیے خیر۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو تو پتا تھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اب جب ہو گیا تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، مناسب نظر نہیں آ رہا، دل کے مطابق نہیں، تو اس کو فرما رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ بعض اوقات انسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تو آپ سے مشورہ کیا تھا، استخارہ کیا تھا، اور ہو گیا یہ کام جو میری مرضی کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر اچھا نہیں لگ رہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں سارے کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا، اور اس نے جو کیا وہ تیرے حق میں وہی بہتر ہے۔ بعض اوقات دنیا کے اندر تجھے پتہ چل جائے گا خود کہ کیا بہتر ہوا، اور بعض اوقات ساری دنیا گزر گئی لیکن بڑا بھی نہیں چلا، آخرت جا کے بیٹھے۔ دیکھو اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ سے مچل رہا ہے تو فلاں چیز کھاؤں گا، اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں اس کا کھانا اس کے لیے مہلک ہے اور نقصان دہ، اب وہ اس کو وہ چیز نہیں دیتے۔ اب بچہ تو نادان ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ مجھے نہیں دی، اور ایسی چیز دے دی جس کو جو کڑوی ہے، دوا کھلا رہے ہیں مجھے، تو کڑوی چیز کھلا رہے ہیں جو اس کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا۔ لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ عقل دے گا، سمجھ آئے گی، تو پتا چلے گا کہ میں اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے واسطے زندگی اور صحت کر رہے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، لہذا وہ راستہ وہ عطا فرماتے ہیں جو معال کار اس کے حق میں بہتر ہو، اور اس وقت میں بعض اوقات دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات دنیا میں پتہ نہیں لگتا۔ اللہ